شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان موجود ہے تو یہ بغیر شعور کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ کیا مرنے والے زندوں کو پہچانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ ناظرین، اگر مرنے والا آواز سن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شعور موجود ہے، اور جب شعور موجود ہے تو یادداشت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ والدین کا یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء شروع اللہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حکم صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قبر میں انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال اور انجام کی ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اولاد کے اعمال والدین تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین، یہ حدیث ایک فیصلہ کن دلیل ہے کہ والدین کو اولاد کی دعا کا فائدہ پہنچتا ہے اور والدین کو اس دعا کا پورا شعور ہوتا ہے۔ اولاد کا نیک عمل قبر میں والدین کی حالت بدل سکتا ہے۔ امام بیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر برے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ مرنے والوں کو زندہ رشتہ داروں کا شعور دیا جاتا ہے اور وہ اولاد کے اعمال
دیکھ کر خوش یا رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قبر میں یاد کرنا دنیا جیسا نہیں ہے۔ وہ نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نہ زبان سے پکار سکتے ہیں، لیکن ایک روحانی سطح پر دعا اور استغفار کے ذریعے رابطہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سوچے ناظرین، ایک ماں قبر میں ہے اور اس کی اولاد رات کے آخری پہر اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ ماں اس سے بے خبر نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو دل دلا دینے والا ہے کہ اگر اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میت کو زندہ رشتہ داروں کے گناہوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو صالحین کہتے تھے کہ دیکھو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی قبر میں بھی احسان کر رہے ہو یا ظلم۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا والدین بھی قبر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی براہ راست صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کیونکہ دعا کا دروازہ زندوں کے لیے زیادہ کھلا ہے اور مرنے والے اپنے حال میں مشغول ہوتے ہیں، مگر اللہ چاہے تو انہیں بھی اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، والدین یاد کرتے ہیں، مگر دنیا کی طرح نہیں، بلکہ اعمال کے ذریعے اور روحانی شعور کے ساتھ۔ اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ دعا، صدقہ اور آپ کے اپنے اعمال کی اصلاح ہے، کیونکہ آپ کا ایک سجدہ آپ کی ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا۔ قبر خاموش ضرور ہے مگر بے خبر نہیں، وہاں محبت بھی پہنچتی ہے اور نافرمانی بھی۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اپنی ماں باپ کو قبر میں سکون بھیجتے ہیں یا حسرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی روشنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔